میں ٹھیک ہوں۔ کیا اسٹیون نے تمہیں نہیں بتایا؟ رانیہ نے اپنے کندھوں پر رکھے ہاتھوں کی طرف نظریں ڈالیں۔ میکس ہنسا اور کہا، میں تو اس موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ رانیہ نے آنکھیں گھما کر کہا، ہٹ جاؤ۔ نہیں، میکس سنجیدہ ہوا۔ کیا یہ پیٹریسن خاندان کا کام تھا؟ شاید۔ رانیہ جانتی تھی وہ کیا سوچ رہا تھا۔ جب پیٹریسن خاندان اتنی جرأت دکھاتا ہے تو لازمی طور پر اس نے کسی کو قصوروار ٹھہرایا ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی نے میرے ولا میں گھس کر کچھ چیزیں چرا لی ہیں۔ میکس کے چہرے پر تھوڑا سا بدلاؤ آیا۔ دروازے کے پاس سیکیورٹی گارڈ کیا کر رہا تھا؟ میرا خیال ہے وہ آدمی بیرونی دیوار کے ذریعے رینگ کر آیا۔ سیکیورٹی گارڈ ہر وقت ہر چیز پر نظر نہیں رکھ سکتا۔ رانیہ کو اس بات پر کچھ ناراضگی ہوئی کہ جب سے تنویر اس پھندے میں زخمی ہوا تھا اس نے وہ جانوروں کا جال ہٹا دیا تھا۔ اگر اسے پہلے پتہ ہوتا تو وہ چپکے سے وہ پھندا وہاں چھوڑ دیتی۔ میں پولیس کو بلاؤں گا، میکس نے سنجیدگی سے کہا۔ فکر نہ کرو، میں تمہاری کھوئی ہوئی ہر چیز واپس دلوا دوں گا۔ رانیہ کے پتلے ہونٹ تھر تھر آئے، مگر میکس نے فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے تم کیا کہنے والی ہو۔ تمہارے پاس اپنے روابط ہیں، اس لیے میری مدد کے بغیر بھی تم سنبھال سکتی ہو، مگر ہم اچھے دوست ہیں۔ اگر میں جان کر بھی خاموش رہوں تو پھر میں تمہارا دوست کیسے ہوں؟ رانیہ نے کچھ نہ کہا۔ مجھے اندر جا کر دیکھنے دو۔ میکس ولا میں داخل ہو گیا۔ ضرورت نہیں، گھر میں نگرانی کے کیمرے ہیں، میں بعد میں پولیس کو فوٹیج دکھا دوں گی۔ رانیہ نے پوچھا، کیا تم نے کھانا کھایا؟ میں اب پکانے جا رہی ہوں۔ نہیں، میکس نے فوراً روک دیا۔ پکانا مت کرو، مجھے کرنے دو۔ جب وہ پہلے ڈرڈول میں رانیہ کے ساتھ چیریٹی کے کام میں گیا تھا تو اس نے رانیہ کا پکایا ہوا کھانا چکھا تھا۔ ذائقہ بہت ہی برا تھا۔ وہ ذائقہ در حقیقت اس کے لیے صدمے جیسا تھا۔ تم مہمان ہو، میں تمہیں پکانے نہیں دوں گی، رانیہ نے ہلکی ہچکچاہٹ سے کہا۔ محترمہ، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اپنے پکوان کا ذائقہ معلوم ہے۔ میکس نے آستینیں چڑھائیں اور باورچی خانے میں داخل ہو گیا۔ پکانے کے معاملے میں مرد اور عورت فرق رکھتے ہیں۔ مرد اکثر زیادہ فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ رانیہ کو معلوم نہیں تھا کہ دوسرے لوگ کیسے پکاتے ہیں، اس لیے میکس کو پکاتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ آلو کاٹنے میں سست اور بے دقت تھی، جبکہ میکس 1 منٹ میں آلو کاٹ دیتا تھا۔ کھانا ہوا میں اچھالا گیا اور پین میں درست طریقے سے اتر گیا۔ مرد کے دارچینی رنگ کے بازو تن گئے تھے، اس کی ہموار عضلاتی لکیریں نمایاں تھیں۔ اگرچہ رانیہ نہیں جانتی تھی کہ دوسرے مرد پکاتے ہوئے کیسے دکھتے ہیں، مگر باورچی خانے میں میکس اسے بہت پرکشش لگا۔ تو متاثر ہوئیں؟ میکس نے دیکھا کہ وہ دروازے کے فریم سے ٹیک لگا کر اس کی طرف مسلسل گھور رہی ہے۔ وہ اپنی بائیں آنکھ سے غرور بھری جھپکی دے گیا۔ میں تو خوبرو ہوں، ہے نا؟ جب تم پکا رہے تھے تو واقعی خوبرو لگ رہے تھے، مگر اب تم تھوڑے چمکدار ہو گئے ہو، رانیہ نے بھویں اٹھا کر کہا۔ چمکدار؟ اس کے الفاظ سے میکس کا مغرور چہرہ جم گیا۔ چمکدار ہونا تو غلط نہیں ہے نا؟ بالکل، رانیہ نے سر ہلایا۔ اچھا، اب کھڑے کھڑے مجھے دیکھنا بند کرو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میکس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں مذاق کر رہی تھی۔ جو مرد پکانا جانتے ہیں وہ واقعی دلکش ہوتے ہیں، رانیہ مسکرا کر بولی۔ تم پکانے میں اتنے ماہر کیسے ہو؟ جب میں نے فوج میں سروس شروع کی تھی تو میں نے کوکنگ کلاس جوائن کی اور روزانہ سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا پکایا، میکس نے تلخی بھرے انداز میں کہا۔ تو میں بندوق بھی اچھے سے پکڑتا ہوں اور پین بھی۔ زبردست، رانیہ نے سر ہلایا۔ میکس نے اچانک بھویں اٹھائیں۔ اگر تم مستقبل میں کبھی کچھ خاص کھانا چاہو تو مجھے کسی بھی وقت بلا سکتی ہو، میں تمہارے لیے بنا دوں گا۔ کھانا بناؤ؟ رانیہ نے میکس کی طرف ایک نظر پھینکی اور پھر پلٹ کر لاؤنج میں واپس چلی گئی۔ میکس نے آہ بھری اور پوری توانائی کھانا پکانے میں لگا دی۔ اگرچہ اس کی دلکشی رانیہ کو متاثر نہیں کر سکی، مگر کہاوت ہے کہ دل تک پہنچنے کا راستہ زبان سے ہوتا ہے۔ شاید اگر وہ اس کی زبان کو رام کر لے تو اس کا دل بھی جیت لے۔ میکس نے پوری مہارت کے ساتھ کھانا تیار کیا۔ اس نے گرلڈ چکن، باربیکیو ریبز،
گرلڈ بینگن، فرٹیٹا اور کچھ جوس بنائے۔ تمام ڈشز دیکھنے میں لاجواب لگ رہی تھیں۔ ڈشز دیکھ کر رانیہ چونک سی گئی۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ تم نے بہت زیادہ کھانا بنا لیا؟ کیا ہم دونوں یہ سب ختم کر پائیں گے؟ اگر نہ کر پائے تو بھی چل جائے گا۔ میکس نے اس کے لیے کچھ گرلڈ چکن کاٹ کر دیا۔ چکھ کر دیکھو۔ رانیہ نے ایک لقمہ لیا جو رسیلا، نرم اور مزیدار تھا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ فریہ کال کر رہی تھی۔ دروازہ کھولو، میں تمہارے گیٹ پر ہوں۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ جلد ہی فریہ اور ریان ساتھ اندر آئے۔ سفید قمیض اور کالے پتلون میں ملبوس ریان نے خوبصورت زاریہ کو گود میں اٹھا رکھا تھا جو دودھ پی رہی تھی۔ زاریہ اب 1 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کے بال 2 چوٹیوں میں بندھے تھے۔ وہ ایک نازک چینی مورت جیسی مزید پیاری بنتی جا رہی تھی۔ زاریہ، آنٹی رانیہ کو سلام کرو، فریہ نے یاد دلایا۔ ہیلو آنٹی نانیہ، زاریہ نے اپنی ننھی سی آواز میں کھینچ کر کہا، جس نے فوراً رانیہ کا دل پگھلا دیا، حالانکہ وہ ہمیشہ مضبوط مزاج تھی۔ ہیلو زاریہ، رانیہ نے ہاتھ بڑھایا تاکہ زاریہ کو اٹھا لے، مگر زاریہ نے شرماتے ہوئے فوراً ریان کی گود میں لپٹ گئی۔ ریان نے مسکرا کر زاریہ کی پیٹھ پر نرمی سے تھپتھپایا اور کھیلتے ہوئے میکس کی طرف ایک شوخ نظر ماری۔ برا نہیں ہے، تم جانتے تھے کہ رانیہ کا حادثہ ہوا تھا اور پھر بھی تم اسے تسلی دینے آئے ہو۔ بالآخر تم زیادہ سنجیدہ ہو گئے ہو۔ یہ ڈشز۔ کچھ دیر کے لیے رک کر ریان نے حیرت زدہ نگاہ رانیہ کی طرف پھینکی۔ یہ ڈشز ریسٹورنٹ جیسی لگ رہی ہیں۔ رانیہ بے آواز رہ گئی۔ فریہ نے بھی سر ہلایا۔ رانیہ، مجھے تمہارا کھانا اس قدر اچھا ملے گا یہ توقع نہیں تھی، مجھے پہلے معلوم ہی نہ تھا۔ میکس نے پلک جھپکائی اور ہنسنے کو دبایا۔ رانیہ نے کمزور سا آہ بھری۔ میں نے یہ نہیں بنائے، میرا پکوان تو بہت برا ہوتا ہے۔ کمرے میں 2 سیکنڈ کے لیے عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پھر ریان نے تیزی سے جواب دیا، میکس، کیا تم نے یہ بنائے ہیں؟ میکس نے سر ہلایا۔ واہ، میں تمہیں کافی عرصے سے جانتا ہوں، مگر تمہارا کھانا کبھی نہیں چکھا۔ تم نے اپنی صلاحیت چھپا رکھی ہے نا؟ ریان نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لگتا ہے میکس گھر میں بھی اور کام پر بھی اچھا پرفارم کر سکتا ہے۔ وہ شاندار ہے۔ ہاں، وہ واقعی ہے، فریہ نے جلدی سے شامل ہو کر کہا اور پھر رانیہ کی طرف شوق نظروں سے دیکھا۔ رانیہ خاموش رہی۔ دونوں شاید صرف میچ میکنگ میں دلچسپی لے رہے تھے کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے زیادہ کام نہیں تھا۔ کیا تم لوگ کھا چکے ہو؟ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ہم نے نہیں کھایا، تم سے ملنے کے بعد ہی کھانے کا ارادہ تھا، فریہ نے شوخ انداز میں کہا، مگر چونکہ تم نے اتنا شاندار کھانا تیار کیا ہے تو ہمیں ذائقہ چکھنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ میں 2 مزید ڈشز بنا دوں گا۔ میکس نے فوری طور پر آستینیں چڑھائیں اور کھڑا ہو گیا۔ کیا میں زاریہ کے لیے ایگ کسٹرڈ بنا سکتا ہوں؟ ضرور، زاریہ کو ایگ کسٹرڈ بہت پسند ہے۔ فریہ مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ جب میکس کچن میں داخل ہوا تو رانیہ نے بے بسی سے اپنا چہرہ ہاتھ میں چھپا لیا۔ تم واقعی دوسروں کو حکم دینے میں ماہر ہو۔ کیا ہوا؟ کیا تم اس پر ترس کھاتی ہو؟ فریہ نے بھویں اٹھائیں۔ رانیہ فوراً گونگی پڑ گئی۔ تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ میں تمہاری طرف سے میکس کو ٹیسٹ کر رہی ہوں، فریہ نے خود پسندی سے کہا۔ خوبصورت اور پھرتیلا ہونے کے علاوہ ایک مرد وفادار ہونا چاہیے اور پکانا آنا چاہیے۔ آخر میں بچوں کی دیکھ بھال میں صبر بھی چاہیے، ورنہ اگر تم مستقبل میں بچے پیدا کرو گی تو تمہیں بچے کے لیے نینی کی ضرورت پڑے گی۔ رانیہ نے شکایت کی۔ ریان کے ساتھ ہونے کے بعد تمہاری پارٹنر چننے کے معیار اتنے بلند کیوں ہو گئے ہیں؟ فریہ ہنسی۔ خوبصورتی اور پھرتی کے علاوہ میرے باقی معیار اتنے سخت نہیں ہیں۔ آخر کار ہم دونوں امیر اور خوبصورت ہیں، ہے نا؟ اس کے بعد اس نے جان بوجھ کر ریان کو کندھے سے ٹکرا دیا جو زاریہ کو اٹھائے ہوئے تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ ریان کے خوبرو چہرے پر نرم اور خوش مزاج مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں، تم جو کچھ بھی کہتی ہو وہ درست ہے۔ رانیہ چپ سی رہ گئی۔ کیا وہ دونوں ملنے آئے ہیں یا اپنا رشتے کا گھمنڈ دکھانے؟ چونکہ زاریہ خاموش نہیں بیٹھ سکتی تھی، وہ تھوڑی دیر بعد ریان کی باہوں سے باہر نکل آئی۔
رانیہ نے فوراً اس کے لیے جوس کا گلاس بھرا۔ جوس کچھ دیر پہلے بنایا گیا تھا، اس لیے وہ زیادہ ٹھنڈا نہیں تھا۔ زاریہ نے کپ اٹھایا اور کرسی پر بیٹھ کر شرافت سے پی لیا۔ جلد ہی اس کے منہ کے آس پاس جوس لگ گیا، تاہم گندا دکھنے کے بجائے وہ بہت پیاری لگی۔ می می آپ پی، زاریہ نے کفریہ کے چہرے کے قریب پکڑا دیا۔ ٹھیک ہے، تم پی سکتی ہو، فریہ نے نرم آواز میں کہا۔ زاریہ نے پھر کپ ریان کے چہرے کے قریب پکڑا دیا۔ پی ابا پی۔ ریان نے سر جھکا کر 2 گھونٹ لینے کا بہانہ کیا۔ ذائقہ بہت اچھا ہے، شکریہ زاریہ میری پیاری۔ زاریہ فوراً آنکھوں سے مسکرائی۔ اس کے گالوں پر 2 گھڑے بھی ہموار نمودار تھے۔ زاریہ کو دیکھ کر رانیہ کا دل پگھل سا گیا۔ وہ بچوں کے ساتھ زیادہ گھلتی نہیں تھی، اس لیے اسے معلوم نہ تھا کہ بچے کتنے پیارے ہو سکتے ہیں۔ بچے پیارے ہوتے ہیں، ہے نا؟ فریہ نے رانیہ کو آنکھ مار کر کہا۔ تم ایک بچے کے پیدا کرنے پر غور کر سکتی ہو۔ رانیہ کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ بچے رکھنے سے انکار نہیں کر رہی تھی، مگر اس خیال سے اسے پریشانی تھی کہ بچے کا باپ کون ہوگا۔ رشتوں کے معاملے میں وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ دوسروں کے ساتھ کیسے نبھانا ہے۔ جب ریان نے دیکھا کہ رانیہ خیال میں کھوئی ہوئی ہے تو اس نے کہا، آج تمہاری گاڑی میں جو چھیڑ چھاڑ ہوئی وہ شاید ٹوبی پیٹرسن نے کی ہو، مونٹے کا باپ۔ ہاں، ریان نے سر ہلا کر کہا۔ ٹوبی کینبرا میں کافی اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ پہلے کے دنوں میں پولیس اور ٹرائیڈ کے خاص لوگ جینی ہوٹل میں قیام کرنا پسند کرتے تھے۔ میرے والد کے آنے سے پہلے سابق وزیر اعظم اکثر کئی سیاسی بڑے لوگوں کو جینی ہوٹل میں ٹھہرا دیتا تھا، تاہم سابق وزیر اعظم کے دور ختم ہونے کے بعد وہ بڑے لوگ اقتدار سے گر گئے۔ بہت سے نئے ہوٹلوں کے ابھرنے کی وجہ سے جینی ہوٹل کا کاروبار خراب ہونے لگا۔ رانیہ کی سمجھ میں بات آ گئی، تو پیٹرسن خاندان کے پیچھے غالباً سابق وزیر اعظم کا ہاتھ ہے۔ شاید، ریان نے کہا، مگر ہم اسے ہلکا نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اس کے ابھی بھی رابطے ہیں۔ تم محسوس نہیں کر رہی ہو، مگر بہت سے بڑے چیریٹی ایونٹس یا اجلاس اب بھی جینی ہوٹل میں کرتے ہیں۔ یاد کروانے کا شکریہ ینگ ماسٹر شاہ۔ رانیہ نے خلوص کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا۔ کوئی بات نہیں، فریہ کے بہت کم دوست ہیں، اس لیے مجھے خوشی ہے مدد کر کے، ریان نے کہا۔ اس بار تمہاری گاڑی میں جو چھیڑ چھاڑ ہوئی وہ شخص تو مل گیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سچ کھینچنا مشکل ہوگا۔ ظاہر ہے، میں اندازہ لگا کر کہہ رہا ہوں کہ ٹوبی اس بار تمہاری جان لینے کا ارادہ نہیں رکھتا، فریہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے تو اس کی گاڑی تک چھیڑ چھاڑ کی، اگر جان لینے کا ارادہ نہ تھا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ فریہ کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس نے یہاں تک کہ اس کی گاڑی میں بھی چھیڑ چھاڑ کی، اگر وہ اس کا مقصد زندگی چھیننا نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ یہ سن کر ریان نے بے بسی سے اپنی گرل فرینڈ کے سر کو سہلایا۔ سادہ لوگ جب بھی کسی سازش کا شکار ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ان کے ذہن میں آتی ہے وہ انتقام ہوتا ہے۔ البتہ ٹوبی کی موجودہ پوزیشن کو دیکھتے ہوئے کیا وہ جلد بازی کرنے والی قسم کا آدمی ہے؟ رانیہ نے چند سیکنڈ کے لیے بھویں چڑھائیں، مگر پھر وہ نرم پڑ گئی۔ اسے مجھ پر تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ میری شناخت اب راز نہیں رہی، اس لیے وہ آسانی سے معلوم کر سکتا تھا۔ بہت اچھا، ریان نے سر ہلا کر تائید کی۔ تم اب لاغاری کارپوریشن اور فیرا کی بڑی شیئر ہولڈر ہو اور شیرازی کارپوریشن کی مالک بھی ہو۔ اگرچہ شیرازی کارپوریشن پہلے جتنا طاقتور نہیں رہا، مگر اسے $100 ملین میں بیچا جا سکتا ہے۔ میری بہن جیسمین کے علاوہ کینبرا میں بمشکل ہی کوئی تمہیں ہرا سکتا ہے۔ اگر تم ٹوبی کی جگہ ہوتی تو تم کیا کرتی؟ اگر میں اس کی جگہ ہوتی، رانیہ نے خود کو ٹوبی کی حالت میں رکھ کر غور کیا۔ اگر میں ایک موٹی سی لاش ہوں اور ٹوبی ایک بھیڑیا، تو وہ بالکل بھیڑیا کی طرح جب لاش دیکھے گا تو ضرور اسے کھانے کی تمنا کرے گا۔ سمجھدار، ریان نے اس کی تعریف کی۔ وہ بے شک وہ خاتون تھی جس نے وال سٹریٹ پر وقت گزارا تھا۔ وہ لاش کیسے کھائے گا؟ بہترین حل یہ ہے کہ لاش تمہاری بن جائے۔ مونٹے ٹوبی کا بیٹا ہے نا؟ خیر، مونٹے کی بیئر میں HIV کی موجودگی کی خبریں اب امیر خاندانوں میں پھیل چکی ہیں۔ اب میرا ماننا ہے کہ وہ آسٹریلوی خواتین جن کا پس منظر خوشحال ہے اب مونٹے سے شادی کرنے کی ہمت نہیں کریں گی، چونکہ تم نے اس کے بیٹے کو متاثر کیا اور تم خود بھی امیر ہو۔ اگر اس کا بیٹا تم سے شادی کرے
اور تم دونوں کا بچہ ہو جائے تو سب کچھ پیٹریسن خاندان۔ فریہ حیرت زدہ رہ گئی۔ تم اتنے کس طرح پکا یقین رکھتے ہو؟ کیا تم نے جاسمین اور ہیرالڈ کے درمیان فساد کو بھول گیا ہے؟ ہیرالڈ شاید میری بہن سے گہری محبت کرتا نظر آیا تھا، مگر حقیقت میں لینن خاندان کا مقصد شاہ کارپوریشن پر قابض ہونا تھا۔ امیر خاندان کتنے گندے ہو سکتے ہیں، اسے کم مت سمجھو، ریان نے فریہ کو یاد دلایا۔ فریہ خاموش رہ گئی۔ نہیں، علیدا مونٹے جیسی مردوں میں دلچسپی کیسے رکھ سکتی ہے؟ اسے تو HIV بھی ہے۔ وہ خود میں کس بات پر اتنا فخر محسوس کرتا ہے؟ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ علیزا نے ایک بار مونٹے کے لیے خودکشی کی کوشش کی تھی، اور یہ حقیقت کہ وہ مونٹے سے بدلہ لینے کی سازش کر رہی ہے۔ پیٹریسن خاندان ممکنہ طور پر یہ سوچ بیٹھا کہ نفرت محبت سے جنم لیتی ہے۔ جب محبت ہو تو کچھ بھی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ امیر لوگوں میں ہمیشہ بڑا خود اعتمادی ہوتا ہے۔ ریان نے لہجہ بھر کو رکا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں یہ کیفیت تنویر اور مونٹے میں محسوس کر سکتا ہوں۔ رانیہ کو الفاظ نہ ملے۔ کیا وہ آدمی دھوکے باز تھا؟ وہ جن مردوں کو جانتی تھی وہ سب ایسے کیوں برتاؤ کرتے تھے؟ تم بھی تو نہ۔ فریہ نے نفرت آمیز انداز میں ریان کی طرف دیکھا۔ یہ نہ کہو، جب میں تمہیں چاہتا تھا تو میری واقعی کوئی خود اعتمادی نہ تھی۔ ریان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسی سیدھی سی بات جب اس نے رانیہ کے سامنے کہی تو فریہ کا خوبصورت چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر اسے کچھ یاد آیا اور اس نے ریان کی طرف گھور کر کہا، ویسے سادہ لوگوں سے تمہارا کیا مطلب تھا؟ کیا تم اشارتاً میرا حوالہ دے رہے تھے؟ ریان، آج رات بستر پر سونے کا خیال بھی مت کرنا۔ بازو پیٹ میں رکھ کر زاریہ نے اپنی ماں کے لہجے کی نقل کرتے ہوئے کہا، تم بستر پر نہیں سو سکتی۔ رانیہ نے اپنے کان ڈھانپنے کی خواہش محسوس کی۔ کیا وہ یہ سنتی ہی رہنی تھی؟ ریان نے آہ بھری، کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ فریہ اس پر ایسے تیکھے جملے بولے گی۔ اس نے ہلکی کھانسی کی، بیوی، براہ کرم اپنا برتاؤ سنبھالو، کوئی اور بھی یہاں موجود ہے، اور زاریہ بھی۔ میں انسان نہیں ہوں، میں اندھی ہوں۔ میں کچھ دیکھ بھی نہیں سکتی اور سن بھی نہیں سکتی۔ رانیہ نے گلاس اٹھا کر پانی کا گھونٹ لیا۔ دوبارہ زاریہ نے رانیہ کی نقل شروع کر دی، میں انسان نہیں ہوں، میں اندھی ہوں، میں نہیں کر سکتی۔ جملے کے آخر میں اس نے جو بولا وہ لامعنی صدائیں تھیں۔ زاریہ کی نازک اور پیاری ادا دیکھ کر رانیہ اپنے آپ کو ہنسنے سے روک نہ سکی اور اس نے ہاتھ بڑھایا، آؤ زاریہ، میں تمہیں اٹھا لوں۔ زاریہ شرارتی انداز میں کولہوں کو ہلا کر اپنی ماں کی باہوں میں گھس گئی۔ جیسے میں نے کہا، جاؤ اور ایک بچہ پیدا کرو، میری اولاد پر حسد مت کرنا، فریہ نے خود پسندی سے آنکھ مار کر کہا۔ رانیہ نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپا، کیا تم خاندانی منصوبہ بندی کے دفتر میں کام کرنے لگی ہو؟ اگر ہدف پورا نہ کیا تو انعام لینے کی اہلیت ختم ہو جائے گی۔ ریان نے فریہ کو گلے لگا کر مسکراتے ہوئے کہا، وہ صحت کے محکمے میں تو کام نہیں کرتی، مگر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ پیدائش کی شرح کی پرواہ کرتی ہے۔ سوچو تو، میں وزیر اعظم کا بیٹا ہوں اور ملک کی پیدائش کی شرح عوام کی روزی روٹی سے جڑی ہوتی ہے۔ آخر کار وہ میرے خاندان کی فکر کر رہی ہے۔ فریہ نے اس کی کمر کو چٹکی لیتے ہوئے کہا، میں نے کب کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ خواب میں دیکھ لو۔ ارے میں تو خواب میں ہی سوچ رہا تھا۔ ریان نے سر جھکاتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ مجھے بھی ایک بوسہ چاہیے۔ زاریہ فوراً اپنی ماں کے پاس گئی اور اس کے چہرے کی دوسری جانب بوسہ دے دیا۔ یہ منظر رانیہ اچانک محسوس کرنے لگی کہ وہ یہاں ہونی ہی نہیں چاہیے، مجھے کچن میں جا کر دیکھ لینا چاہیے۔ جب فریہ نے دیکھا رانیہ دور جا رہی ہے تو اس نے چپکے سے ریان کے پیر پر قدم رکھا، کیا تم خود کو سنبھال سکتے ہو؟ لیزی کے عشق میں بدقسمتی ہونے کی وجہ سے ہمارے قرب کا مظاہرہ اسے رنجیدہ کر سکتا ہے۔ تم بھی بدقسمت تھی، ہے نا؟ ریان نے اس کی انگشت کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا، میں محض اسے یہ اشارہ دے رہا تھا کہ اگرچہ اسے 2 حرامیوں سے ملاقات کی ہے، تب بھی اسے ایک اچھا آدمی مل سکتا ہے، اگر وہ امید برقرار رکھے۔ فریہ چونک گئی۔ جب اس نے سوچا تو اسے یاد آیا کہ اس نے بھی اس سے پہلے 2 حرامیوں سے ملاقات کی تھی، اور رانیہ نے بھی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہے نا؟
ریان نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری دوست ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد ہم واپس چلتے ہیں۔ فریہ نے چپکے سے اسے چٹکی دی۔ اس کے بعد اس کے گال لال ہو گئے۔ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے آلو چاہیے۔ جب معصوم داریہ نے دیکھا کہ اس کے والدین اسے نظر انداز کر رہے ہیں تو وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی ہور ہلانے لگی۔ باورچی خانے میں میکس ایپرن پہنے پکا رہا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ رانیہ اچانک اندر آئی ہے تو اس نے کہا، کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ میں آخری ڈش بنا رہا ہوں، کھانا ابھی تیار ہونے والا ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میرا پیٹ بھر گیا ہے، رانیہ نے اس کے ماتھے پر پسینے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حقیقت میں اسے کھانا پکانا پسند نہیں تھا، خاص کر گرم دنوں میں۔ میں چھپنے آئی ہوں، میکس حیران ہوا۔ اس لیے رانیہ نے کہا، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ دکھاوا کرتے دیکھ کر میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ میکس نے آنکھیں پھیلائی اور ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں عادی ہوں۔ رانیہ نے بھویں اٹھا کر کہا، تم ہمیشہ انہی کے ساتھ رہتے ہو، ہے نا؟ کیا یہ خود عذاب نہیں ہے؟ نہیں، میرے باقی دوست بھی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ وہ عموماً واٹس ایپ پر چیٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کالز کرتے ہیں۔ صرف میں ابھی تک سنگل ہوں۔ میکس نے آہ بھری۔ پھر میں بھی مطمئن ہوں، ہے نا؟ سامنے کھڑے اس خوش طبع اور خوبرو آدمی کو دیکھ کر رانیہ اچانک بے الفاظ رہ گئی۔ در حقیقت میں نہیں سوچتا کہ تم صرف دوسروں کے رشتے دیکھ کر رہ جاؤ، میکس نے اچانک کہا۔ کیا تم نہیں سمجھتی کہ انہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہوگا؟ میں نے ریان سے سنا ہے کہ فریہ نے بھی پہلے 2 حرامیوں کا سامنا کیا تھا۔ زاریہ ریان کی بیٹی نہیں ہے، پھر بھی ریان اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے جیسے وہ اس کی اپنی ہو۔ اچھے آدمی ابھی بھی ہیں۔ فریہ کی حالت کو دیکھ کر تمہیں امید محسوس کرنی چاہیے، تم بھی بچہ پیدا کر سکتی ہو۔ اس کے بعد میکس خوش امیدوار لگنے لگا۔ اگر اس کے پیچھے دم ہوتا تو وہ خوشی سے ہلاتا رہتا۔ مجھے دیکھو، میں کافی خوبرو ہوں، ہے نا؟ میری گھنی بھویں اور بڑی آنکھیں اور تمہاری خوبصورت خصوصیات کے ساتھ ہمارا بچہ یقینی طور پر دوسروں سے زیادہ خوبرو ہوگا۔ رانیہ بے زبان رہ گئی۔ کسی طرح میکس کو خود کو بیچنے کی کوشش کرتے دیکھ کر وہ مسکرانے سے خود کو روک نہ سکی۔ تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کے گھوری نے میکس کو تھوڑا بے چین کر دیا۔ پکانا جاری رکھو۔ رانیہ نے ایک ڈش باہر نکالی۔ اگرچہ وہ ایک پیارا بچہ چاہتی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ یہ میکس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ واقعی ایسے معاملات سے سخت انکاری تھی۔ رات 8 بجے پیٹ بھر کر کھانے کے بعد فریہ صوفے پر لیٹ گئی اور مالکانہ انداز میں اپنے پیٹ کو چھونے لگی۔ نہیں ہو سکتا، میں نے بہت زیادہ کھا لیا ہے، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ رانیہ مسکرائی۔ اتنا کھانے کا قصور کس کا ہے؟ تم نے بھی بہت کھایا ہے نا؟ فریہ نے رانیہ کی طرف آنکھیں گھمائیں۔ تم نے تو میری پسلیاں بھی چھین لی ہیں۔ رانیہ خاموشی سے نیم گرم پانی کا ایک گھونٹ پی گئی۔ فریہ نے آہ بھری۔ کیونکہ تمہیں اس کا کھانا پسند ہے، تمہیں اسے موقع دینا چاہیے۔ کون جانے تم دوبارہ اس کے پکوان کا ذائقہ چکھ سکو۔ اس کا پکوان 5 ستارہ ہوٹل کے شیف جیسا اچھا ہے۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد رانیہ نے کہا، میں مخالف جنس کے کسی کے ساتھ قربت سے بیزار ہوں۔ تم سمجھتی ہو، ہے نا؟ جب دوسرے لوگ قریب آتے ہیں تو مجھے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ کیا یہ اس لیے ہے کہ تم میکس میں دلچسپی نہیں رکھتی؟ فریہ نے پوچھا۔ میں نہیں سوچتی، رانیہ نے ملی جلی کیفیت میں کہا۔ جب سے میں جاگی ہوں میں تمام مردوں کے ساتھ اسی طرح پیش آتی ہوں۔ تم کیوں نہیں کسی ماہر نفسیات کے پاس جاتی؟ فریہ نے کہا۔ ماضی کا واقعہ تمہیں گہرا چھید پہنچا گیا ہوگا۔ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے غیر شعوری طور پر ایسے برتاؤ کرتا ہے، مگر اگر یہ مستقل ہو جائے تو درست نہیں ہے۔ رانیہ نے زبردستی مسکراہٹ بنائی۔ اصل میں مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونا برا ہے۔ کچھ لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں، کچھ نہیں۔ ظاہر ہے تم شادی نہ کرنے کا انتخاب کر سکتی ہو، مگر جو لوگ شادی نہیں کریں گے وہ رشتوں میں آئیں گے بھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ تنہائی بڑھ سکتی ہے اور تم ہمیشہ پیسے کمانے پر توجہ نہیں دے سکتی، کیونکہ خدا نے تمہیں دوسری زندگی دی ہے۔ تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ علاوہ ازیں تمہیں اس جسم کی بھی قدر کرنی چاہیے جو علیزہ نے تمہیں دیا ہے، چاہے تم خود اس بارے میں نہ سوچو۔ فریہ کے ہر لفظ نے رانیہ کے اندر ایک حساس نقطہ چھو لیا۔
اور فریہ نے ڈائننگ روم میں ریان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میکس کی طرف نگاہ ڈالی۔ وہ تمہارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے، تمہیں اسے موقع دینا چاہیے تاکہ دیکھا جا سکے کہ کیا تم دونوں ایک دوسرے کے لیے مناسب ہو۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو اسے ایک واضح جواب دو۔ رانیہ لمحے بھر کے لیے پریشان ہوئی، پھر مسکرا کر بولی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آخرکار مجھے بھی کبھی رشتوں نے بہت تکلیف دی تھی، فریہ نے نفسیاتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں ایک اچھے نفسیاتی ماہر کو جانتی ہوں، کیا تم چاہتی ہو میں تم سے اس کا تعارف کروا دوں؟ ضرور۔ آدھا گھنٹہ بعد فریہ گیٹ پر کھڑی رہی اور ریان اور فریہ کو اپنی کار میں روانہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ کیا تم محلے میں تھوڑی سیر کرنا چاہو گی؟ میکس نے مڑ کر اس عورت کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب اس کے گال کے پاس والا بال رات کی ہوا میں ہلکا سا لہرا گیا تو میکس کو وہ بال کان کے پیچھے ٹھیک کرنے کی خواہش ہوئی، مگر جب اس نے اپنا ہاتھ تھوڑا اٹھایا تو رانیہ نے پیٹھ پھیر کر اس کی طرف دیکھا۔ میکس کا ہاتھ لمحے کے لیے ہوا میں جم گیا، پھر اس نے سختی سے اپنے سر کے پچھلے حصے کو چھوا۔ کیا تم گھر نہیں جا رہے؟ رانیہ نے پلکیں جھپکائی اور ایسے ادا کی جیسے اس نے کچھ محسوس ہی نہ کیا ہو۔ میں آج رات گیسٹ روم میں سوؤں گا۔ بہرحال آج تمہارے گھر میں چور گھسا تھا، اگر رات دیر سے کوئی دوبارہ گھسے تو؟ میکس نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں اس بات سے اتفاق کرنا چاہیے، چاہے تم مت کرو، میں نہیں جاؤں گا۔ میں بھی اس سے اختلاف نہیں کرتی تھی۔ رانیہ نے پلکیں جھپکائیں۔ یہ سن کر میکس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سڑک کی لائٹ کے نیچے اس کے باریک ہونٹ اپنے آپ مسکرا دیے، جیسے اس کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا ہو۔ میں نے فریہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی ماہر نفسیات کے پاس جاؤں گی۔ رانیہ نے پیچھے سڑک کی لائٹ کی طرف نظریں گھمائیں۔ کچھ ذہنی امراض کا علاج لازمی ہوتا ہے، میں بھی یہی سوچتا ہوں۔ میکس کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ یہ وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اگر اس کا علاج ہو گیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ رومانوی تعلقات سے اتنی نفرت نہ کرے؟ جہاں تک وہ یاد کر سکتا تھا اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ کسی رشتے کے لیے تیار ہوئی تو پہلے اسے ہی غور کرے گی۔ مگر چاہے میں ٹھیک ہو جاؤں، مجھے یقین نہیں کہ میں تم سے محبت کر بیٹھوں گی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر خوشی رکھی نہیں جا رہی تو رانیہ نے اس کے جوش پر پانی پھیر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں تمہیں زیادہ تر ایک دوست کی طرح سمجھتی ہوں، بس براہ کرم آگے مت بڑھاؤ۔ میکس نے غصے میں مداخلت کی۔ میں علیزہ کے ساتھ دوست بن سکتا ہوں مگر میں تمہارا دوست نہیں بننا چاہتا۔ البتہ اگر ہم نے کوشش کی اور تمہیں پھر بھی میرے لیے احساس نہ ہوا تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے دوست رہیں گے۔ شکریہ۔ رانیہ نے سچائی سے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالا۔ کوئی بات نہیں، جب تک تم علاج کے لیے راضی ہو اور مجھے ایک موقع دو، میں خوش ہوں۔ میکس نے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے۔ جیسا کہ ہمیشہ اس کی نظریں صاف تھیں، خود پر زیادہ دباؤ مت دو۔ اگر علاج تمہیں برا یا تکلیف دہ محسوس کروائے تو اسے بھول جاؤ۔ بہرحال چاہے تم کسی سے محبت نہ کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم کبھی تنہا محسوس نہیں کرو گی۔ رانیہ خاموش رہی، تاہم وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا برف جیسا دل اس کی باتوں سے نرم ہوا تھا۔ وہ علاج کروانا چاہتی تھی، چاہے علاج ممکن نہ بھی ہوا، اسے میکس کو موقع دینا چاہیے تھا کیونکہ وہ اس کے قابل تھا۔ اگلے دن ناشتے کے بعد رانیہ میکس کی گاڑی میں دفتر گئی۔ جیسے ہی وہ دفتر میں داخل ہوئی، سیکرٹری نے کہا، شیرازی کارپوریشن کی صدر رانیہ، جینی گروپ کے صدر پیٹرسن آپ کا انتظار ریسیپشن روم میں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ رانیہ نے پارسل اپنی سیکرٹری کے حوالے کیا اور سیدھا ریسیپشن روم کی طرف گئی۔ اس نے دروازہ دھکیل کر کھولا تو دیکھا کہ مونٹے جدید سیزن کے کلیکشن کی پھولدار قمیض پہنے صوفے پر بیٹھا ہے، ٹانگیں کراس کی ہوئی ہیں اور گھٹنوں پر ایک میگزین رکھی ہوئی ہے۔ اس کی خوبصورتی کے ساتھ وہ منظر کسی میگزین کی فوٹو شوٹ جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے مرد خوبصورت عورتوں کو پسند کرتے ہیں، ویسے ہی عورتیں بھی دلکش مردوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں۔ اگر وہ مرد شائستہ، خیال رکھنے والا اور توجہ دینے والا ہو تو عورتیں اس پر دیوانی ہو سکتی ہیں۔ ایسی ہی دھوکہ دہی میں علیزہ شاید اس وقت پھنس گئی تھی۔ آخری طور پر تم آ ہی گئی۔ میں نے تمہارا آدھا گھنٹہ انتظار کیا،
مونٹے نے میگزین بند کر کے کافی ٹیبل پر پھینک دیا۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور اس طرف دیکھنے لگا جہاں وہ عورت آ رہی تھی۔ وہ لمبی بازو کی قمیض اور ڈاکٹر مارٹن کے بوٹس پہنے بالوں کو بن میں باندھے ہوئے تھی۔ ہلکے میک اپ کے باوجود وہ بہت فیشنیبل دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک سابقہ مشہور چہرہ تھی۔ تفریحی صنعت چھوڑنے کے بعد بھی بہت سے نینٹنز اب بھی رانیہ کے فیشن سٹائل پر عمل کرتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ رانیہ مونٹے کے سامنے بیٹھی اور اس کی سیکرٹری نے اس کے لیے کافی ڈالی۔ اب تم مختلف ہو، شیرازی کارپوریشن کی صدر بنتی ہو، تو میں تم سے جی چاہ کر کیوں نہ مل سکوں؟ مونٹے نے طعنہ دیا۔ تمہیں اندر چلتے دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ مجھے پہلے جب تم سے ملاقات ہوئی تھی وہ یاد آ گئی۔ اس وقت تم پرانی طرز کے کپڑے پہنے ہوئے تھی، مگر تمہارا حسین چہرہ اور صاف آنکھیں میری دھڑکن کو تیز کر گئی تھیں۔ میرے پاس تمہارے ساتھ ماضی کو یاد کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ براہ راست بات کرو، رانیہ نے بے پرواہی سے کہا۔